دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ ہے، تیسرے پیر کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ محرم الحرام کے تیسرے پیر کو دولت کا یہ بادشاہ عمل صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے صرف 3 لفظ پڑھنے ہیں، الف لام میم۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ خاص تجلی ہے جس کے معنی اور اس کے لفظی معنی کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے راز ہیں، کیونکہ اللہ والوں یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اور الف لام میم کے معنی صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، آج الف لام میم کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، جو بندہ بھی الف لام میم کی یہ خاص تسبیح صرف 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے نصیبوں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں، یہ دولت کا بے پناہ بادشاہ خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ عمل اور وہ وظیفہ دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، یا یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ یہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس اللہ والوں، اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، اور یہ عمل بھی نہایت آسان سا ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 20 تاریخ آ گئی ہے، یعنی 19 دن گزر چکے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے اللہ پاک کو راضی کروا لو، ابھی بھی موقع ہے اپنے معاملات کو حل کروا لو، رزق میں برکتیں اور اللہ والوں اپنے لیے آسانی کروا لو، کیونکہ یہ جو وقت ہے نا، یہ تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 19 دن گزر چکے ہیں۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح صرف وہی پڑھے گا اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوگی، تو آپ لوگ وہ خوش نصیب بن سکتے ہیں۔ بس 1 مٹھی چاول کے دانوں کو لیں، اس پر الف لام میم کی یہ خاص تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد پھر آپ اللہ پاک کا فضل دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ کو کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ پاک جب کسی کو دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو دوستو، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار اللہ والوں، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر اللہ پاک کو آپ لوگ راضی کروا سکتے ہیں۔ رب سے جتنا رزق مانگیں گے، جتنی دولت مانگیں گے، وہ سب آپ کو مل جائے گی۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کا تیسرا پیر ہے، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ تیسرے پیر کا دن ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں تیسرے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کروا سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا سکتے ہیں۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ ایک نئی زندگی کا اگر آپ لوگ آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہو، نہ ہی تنگ دستی، غربت، فاقے، بھوک، سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ محرم الحرام کے یہ تیسرے پیر کے دن 20 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے،
कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर खबर तक साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से कामिल यकीन और भरोसे के साथ मांगता है तो फिर गैब से ऐसे रास्ते बनना शुरू होते हैं कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आती। तो अल्लाह वालों, आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। खुदारा ये तस्बीह नहीं, ये दौलत का समंदर है, ये कामयाबियों का एक ऐसा ख़ास राज है जिसको पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप लोग राज़ी करवा सकते हो, रिस्क और मालो दौलत से, कामयाबियों से अपने नसीब व तकदीर को चमका सकते हो। बस आज इस तस्बीह अमल को पढ़ लो, करोड़ों का कर्ज भी हो तो वो भी गैब से उतरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं और वो परेशान हाल हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, उम्र बढ़ती चली जा रही है या पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं, तो मेरी बहनों इस तस्बीह को पढ़ें। अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपके रिश्तों के असबाब बन जाएंगे, आपके रिश्तों के मामलात ठीक हो जाएंगे। बस आज इस तस्बीह, इस अमल, इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। खुदारा ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास और नायाब है। बस आप लोगों ने ये तस्बीह माह मुहर्रम की 20 तारीख को पढ़नी है और साथ ही साथ ये अमल पढ़ते ही आप अल्लाह पाक से दुआ कामिल यकीन और भरोसे के साथ करेंगे, क्योंकि अल्लाह वालों ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये इसी तरह से करके देता है, ये कामयाबियों को खींच कर लेकर आता है, आपकी तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके रख देता है। आप चाहे तो इस वजीफ़े को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अगर आप लोगों ने ये अमल छोड़ दिया तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा, लेकिन अगर आज इस तस्बीह अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ आपके नसीब व तकदीर में लिख दी जाएंगी। तो खुदारा आज ये अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, लाजमी आप लोगों ने इस तस्बीह को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आएँ, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह मुहर्रमुल हराम की 20 तारीख और तीसरे पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद
یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کوئی کسی کو بیوقوف بنا کر اس کے پیسے لوٹ گیا ہے۔ اللہ والو، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، بس آج اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کچھ کھل ڈل کے مانگ لو۔ تو اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے پیر کا یہ خاص عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ کوشش کریں پانی کے گلاس اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی یا پھر کچھ صدقے کے لیے رقم ضرور رکھ کے اس عمل کو پڑھیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔
آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے
تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا. اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں. اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے. اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے. اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے. الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا. اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے. تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے. چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں. الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا. الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا. الف لام میم یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے. پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں. پہلے دعا سمجھ لیں. دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے. اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے. تو دوستو دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے. اللہ والو جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو. آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں. آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا. اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے. جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی. اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی. اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے. اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں. یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی. تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے. اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.